السلام علیکم ناظرین، آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ آج احمدیوں کے حوالے سے پھر ایک خبر 2-3 دن سے گردش میں ہے۔ احمدیہ مسجد کے محراب اور قبرستان کے کتبے توڑ دیے گئے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں گے۔ شاعر اسلام کے نام پر ظلم، جھوٹے پروپیگنڈے کرنے والے، کھلم کھلا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے جس کرب، سچائی اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ پاکستان کے ایک افسوسناک مگر تلخ زمینی حقیقت کی تصویر ہے۔ یہ ظلم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ اسلام کے نام پر اسلام کی توہین ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی آڑ میں ظلم، جب شاعر اسلام ہی نشانہ بنے۔ اسلام کے شاعر جن کا احترام ایمان کا حصہ ہے، آج وہی شاعر مسجد، اذان، قرآن اور قبریں نفرت، تعصب اور ظلم کا نشانہ بن رہی ہے۔ اور اس کے پس منظر میں ایک ہی نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ، جو اصل میں رحمت العالمین کا نعرہ تھا، اب ظلم کا نعرہ بن چکا ہے۔ احمدی مساجد پر حملے، اللہ کا گھر مسمار کرنا، کلمہ مٹا دینا، کیا یہ شاعر اسلام ہے؟ جی، کافی عرصے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں پولیس اور انتہا پسند مل کر احمدیوں کی مساجد پر حملے کرتے رہے ہیں۔ بہاول نگر، فیصل آباد، مرید کے گجراوالا، جڑانوالا، درجنوں جگہوں پر احمدیوں کی مساجد کو بند، مسمار یا کف لگا دیا گیا۔ کیا یہ مساجد اللہ کی نہیں؟ کیا ان میں بھی اللہ اکبر کی اذان نہیں دی جاتی؟ آج مسلمان مسجدیں گرا رہے ہیں، دشمن نہیں۔ جی بالکل صحیح کہا۔ اب تو قبروں پر حملے، مردوں کو بھی بخشا نہیں جاتا۔ پاکستانی ریاستی اداروں اور مذہبی انتہا پسندوں نے اس حد تک ظلم کو بڑھایا کہ اب قبریں بھی جرم بن گئیں۔ کافی عرصے سے یہ واقعات، چناب نگر سینکڑوں قبروں کے کتبے اکھاڑے گئے، لاہور، سرگودھا، حافظ آباد قبروں کو JCB مشین سے ہموار کیا گیا۔ دنیا میں کہیں بھی مذہب کے نام پر قبریں اکھاڑی نہیں جاتی سوائے پاکستان کے۔ کیا یہ ہے حرمت رسول؟ کیا یہی ہے ختم نبوت کا دفاع؟ پولیس کا کردار محافظ یا مجرم، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ریاستی ادارے جنہیں مظلوم کی پناہ بننا تھا، وہ ظالم کا ہتھیار بن گئے۔ پولیس اکثر خود احمدیوں کی مساجد کو سیل کرتی ہے، مظاہرین کے دباؤ میں آ کر بے گناہوں پر FIR کاٹتی ہے، قاتلوں کو گرفتار کرنے کی بجائے مقتولین کو حوالات میں ڈالتی ہے۔ کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے، مگر احمدیوں کے لیے وہ سوتیلی بھی نہیں، دشمن بن چکی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، محبت کا نعرہ، نفرت کا ہتھیار، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس نعرے کا تقدس ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مسجد مسمار کر دی جائے، قرآن کی بے حرمتی کی جائے، قبریں اکھاڑی جائیں، بے گناہ مارے جائیں؟ یہ نعرہ اب سیاسی جلسوں، انتقامی کارروائیوں، مذہبی فتنہ انگیزی اور احمدی دشمنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ گستاخ رسول کے خلاف نہیں، تعلیم بھی نہیں جانتے، یہ احمدیوں کے خلاف ایک سیاسی ہتھیار بن چکا ہے۔ پھر تو شعائر اسلام کا مذاق، ختم نبوت کے نام پر بے حرمتی، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ کلمہ طیبہ پر پابندی صرف احمدیوں کے لیے، اذان دینا جرم صرف اس لیے کہ دینے والا احمدی ہے، نماز پڑھنے پر FIR، کیا یہ ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر شاعر اسلام پر صرف ایک مکتب فکر کا اجارہ ہو تو یہ تو شرک کے قریب ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ایک مجرم کی پہچان بن جائے تو سمجھ لیں کہ ہم تباہی کے دہانے پر ہیں۔ جماعت احمدیہ صبر، امن اور ترقی کی علامت، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ دنیا گواہ ہے کہ احمدی عدالت کا نہیں، خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بد دعا نہیں، دعا کرتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ نہیں، خدمت خلق کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی جتنی مسجدیں، جتنی ان کے مخالفوں نے پاکستان میں مسمار کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کی توفیق دنیا کے باقی دوسرے ملکوں میں بنانے کی دے دیتا ہے، کیونکہ احمدیوں کا خدا جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ یہ پودا پھولے اور پھلے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ظلم کے خلاف خاموشی خود ظلم ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر یہ اپنے آپ کو سچے مسلمان سمجھتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے انصاف پسند لوگ، صحافی، طالب علم اور باشعور مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، اسلام کے نام پر ظلم کرنے والوں کا پردہ فاش کریں، مسجد،
کلمہ، اذان، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو انتقام، کاروبار یا فتنہ بننے سے روکے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے تو پھر رسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ، نہ کہ دوسروں کی مسجدیں مسمار کرو۔ پاکستان میں احمدیہ مسلم کمیونٹی پر ریاستی سرپرستی میں ظلم و ستم۔ گوجرانوالہ میں پولیس نے 70 سال پرانی احمدیہ مسجد کا محراب گرا دیا۔ قبروں کے پتھر بھی تباہ ہو گئے۔ یہ واقعہ کچھ دن پہلے پیش آیا۔ تاریخ، مقام اور تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور، ساری تفصیل ہمارے پاس موجود ہے۔ مسجد و محراب شہید، قبر مسمار، کیا یہ ہے ختم نبوت کا دفاع؟ تاریخ و مقام: 28-29 جولائی 2025 کی درمیانی شب، جموں والا ڈیرہ، تحصیل ایمن آباد، ضلع گوجرانوالہ۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ یہ 70 سال پرانی احمدیہ مسجد جو اس گاؤں کے پرامن باشندوں کی عبادت گاہ تھی، اسے رات کی تاریکی میں شہید کر دیا گیا۔ مسجد کی محراب توڑی گئی، دیواریں گرا دی گئیں اور قبرستان میں 2 احمدی قبروں کے کتبے بھی اکھاڑ دیے گئے۔ سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ پولیس بھی اس کارروائی میں شامل تھی یا خاموش تماشائی بنی رہی۔ سوال ہے، کیا یہی ہے ختم نبوت کا دفاع؟ جب مسجد، قرآن، محراب اور قبریں ہی توڑی جائیں تو کیا وہ اسلام کا دفاع ہوتا ہے یا اسلام کی تذلیل؟ جی بالکل صحیح کہا، اور اسلامی نقطۂ نظر اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ مسجد کو نقصان پہنچانا، جو اللہ کی مسجدوں میں عبادت سے منع کرے اور ان کو ویران کرے وہ ظالم ہے۔ قبروں کی بے حرمتی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی پامالی کو منع فرمایا۔ قبر پر بیٹھنا بھی جائز نہیں، کجا کہ اسے توڑا جائے۔ اقلیتوں کے حقوق: جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا، قیامت کے دن میں اس کا مخالف ہوں گا۔ قانونی حوالہ جات: آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آرٹیکل 20 مذہبی آزادی: ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل، عبادت اور تبلیغ کی آزادی حاصل ہے۔ آرٹیکل 25 مساوات: تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہے۔ PPC 295-298 11 اگر کوئی مذہب یا قبرستان کو نقصان پہنچاتا ہے تو یہ توہین مذہب اور فوجداری جرم ہے۔ مگر افسوس، جب مظلوم احمدی ہوں تو یہ قانون الٹا انہی پر لاگو کر دیا جاتا ہے۔ وہ احمدی ہی کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ احمدی ہے؟ ان کی مسجد کو مسجد نہیں مانا جاتا، ان کے کلمے کو جرم، اذان کو گستاخی اور قبروں کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ تعصب ہے جس نے اسلام کی پرامن سیرت کو داغدار کر دیا ہے۔ مسجد شہید اور ان کا ایمان زندہ ہے کیا؟ یہ تو مردوں کا ایمان بھی نہ ہو۔ کیا کوئی ایماندار مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مسجد گرائی جائے، ختم نبوت کے نام پر قرآن کی بے حرمتی ہو اور اسلام کے نام پر زندہ تو زندہ مردے بھی ذلیل کیے جائیں؟ اگر یہ سب لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تلے ہو رہا ہے تو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ یہ صرف احمدیوں پر ظلم نہیں بلکہ اسلام کی روح پر حملہ ہے۔ ریاستی اداروں کی خاموشی، قانون کی نفی اور انتہا پسندوں کی خوشی، یہ خطرناک مثلث ہے۔ ہمیں اس بات کا شعور دینا ہوگا کہ شعائر اسلام، مسجد، قرآن، کلمہ، قبر صرف احمدیوں کے نہیں، اسلام کے ہے۔ سوال ہم سب سے: اگر تم مسجد جلانے، مسمار کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو، اگر تم قبروں کو روننے توڑنے پر خاموش ہو، اگر تم عبادت روکنے والوں کو سپورٹ کرتے ہو، تو کیا تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو یا اس کی توہین؟ بالکل صحیح کہا، یہ تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ 28 اور 29 جولائی 2025 کی درمیانی رات، گاؤں جھمو والے ڈیرہ، تحصیل ایمن آباد، ضلع گوجرانوالہ، نشانہ بنایا گیا ایک 70 سال پرانی احمدیہ مسجد، ملحقہ احمدیہ قبرستان۔ کم از کم 2 قبروں کے کتبے بھی توڑ دیے گئے۔ احمدیوں کی مسجد کی محراب کو شہید کر دیا گیا۔ مسجد کی دیوار توڑ کر اسے مسمار کرنے کی کوشش کی گئی۔ قبرستان میں قبروں کے کتبے توڑے گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف زندہ بلکہ مردہ احمدیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی پولیس کی موجودگی اور اجازت سے ہوئی۔ پولیس نے کسی تحفظ کی فراہمی کے بجائے احمدی عبادت گاہ کو شہید کرنے میں خاموش یا معاون کردار ادا کیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پولیس نے کسی مذہبی شدت پسند گروہ کے دباؤ میں یہ کارروائی کی۔ یہ اسلام ہے یا شرمندگی؟ اس کے بارے کچھ تھوڑی وضاحت کر دیں۔
اس کے بعد ہم کچھ ویڈیو کلپ بھی دیکھیں گے۔ اسلام میں مسجد کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ مردوں کی قبریں اکھاڑنا منافقت کی علامت ہے۔ ظلم کرنے والا ظالم ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو۔ اقلیتوں کو عبادت سے روکنا قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس نے کسی غیر مسلم شہری پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا، قیامت کے دن میں اس کا وکیل ہوں گا۔ ابو داؤد کتاب الخراج۔ اوپر مسجد کی محراب کی دیوار کو توڑا گیا ہے، یہ اسلامی شاعر کی توہین ہے۔ نیچے دو قبروں کے کتبے ملبے میں گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسجد اور قبرستان دونوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ عمل صرف ظلم نہیں بلکہ ریاست کی ناکامی اور مذہبی دہشت گردی کی کھلی علامت ہے۔ یہ جرم ہے، اسلام نہیں۔ احمدی ہو یا کوئی اور، کسی بھی پاکستانی کو عبادت کے حق سے محروم کرنا آئین پاکستان کی آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی ہے۔ پولیس کا اس میں ملوث ہونا ریاستی ظلم کی علامت ہے۔ مذہبی نعرے لگا کر مسجد توڑنا سب سے بڑی گستاخی ہے۔ ناظرین، ہم اب کلپ دیکھتے ہیں احمدیہ مسجد کے محراب اور قبرستان کی قبر مسمار اور پاکستان میں سیلاب ریلے میں سرکاری مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کی خود کی مسجدیں بھی خدا بہا کر لے گیا۔ یہ آپس میں خود ایک دوسرے کو بھی نماز پڑھنے سے روکتے رہے۔ مولویوں کو احمدیوں کی ترقی سے خوف۔ یہ کلپ دیکھیں۔ مگر ان کو غرض کرسی پہ اب بیٹھے گا کون، سرخرو ہو کر بھی کس کس کی وزارت رہ گئی، سرخرو ہو کر بھی کس کس کی وزارت رہ گئی۔ حافظ صاحب تینوں اللہ دا واسطہ، تینوں اللہ دا واسطہ نماز پڑھن تو اللہ دا واسطہ تینوں غلط کرن دے تسی کی غلط کر رہے ہیں؟ وہ سٹے کہدا سٹے آ؟ چلو پھر ٹھیک آ، پڑھ لیں گے نماز پڑھیے کہ نہ پڑھیے تے پھر انہاں دے پیچھے پڑھو، انہاں دے پیچھے پڑھو۔ ہاں وہ تو تہاڈے دل دی حسرت آ، وہ تو تہاڈے دل دی حسرت پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مفتی صاحب اور یہ عوام کو اب طے کر لیجئے، آپ کے دربھنگا میں قادیانیت پھیل رہی ہے۔ کون سا علاقہ ہے جہاں نہیں پھیل رہی ہے قادیان؟ مسلمانوں میں کم سے کم ہندوستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھی ہے اور قادیانیت جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھی اس وقت۔ with the united Muslim global stand against Qadianis, but still Qadianis are spreading. One of the biggest Qadiani annual gatherings outside India is in Nigeria. Millions of Qadianis in the west of Africa and in East Africa, in other parts of Africa, and a regular Qadiani annual gathering takes place in Palestine. ناظرین، آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی آواز بلند کریں۔ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ کیسا لگا ہمارا پروگرام؟ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔